السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ابرار احمد افغان فرام دینا۔ آج فلسفی کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایفورزم نمبر 7 اور اس کا عنوان ہے مینٹیننگ کاز اینڈ ویلیو آف سمپٹمز۔ دفعہ نمبر 7 میں ڈاکٹر ہنی مین صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کازیشن کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس مرض کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے، اور دوسری بات وہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی میعازم بھی نہیں ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مجموعہ علامات کی طرف جانا ہے۔ دفعہ نمبر 5 کے اندر ہم یہ چیز پڑھ کے آئے ہیں کہ مجموعہ علامات سے مراد مریض کی ذہنی، جسمانی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے مرض کے پہلے کے حالات اور مرض سے بعد کی صورتحال، اور جو اس سے روزمرہ ملنے والے لوگ ہیں جو انہوں نے آبزرو کیا ہو، اس ڈفرینس کو بھی نوٹ کرنا ہے، اس کی جنسی معلومات بھی لینی ہے، اور یہ ساری علامات ہم جب لے کر کیا کرتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو علامات کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ فٹ نوٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجموعہ علامات سے مراد یہ ساری علامات ہیں، نہ کہ کسی ایک خاص علامت کو لے کر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ اگر مریض کو کہیں پہ درد ہے، صرف درد کی متعلق دوا دی جائے تو یہ مجموعہ علامات نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ کیا ہے کہ ان مجموعہ علامات کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک پاؤں جو ہے وہ کیا ہے پورے جسم کا نام و بدل نہیں ہو سکتا، یعنی ایک پاؤں کو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ پورا جسم ہے، اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک علامت کا ٹریٹمنٹ کریں اور وہ کیا ہے کہ مجموعہ علامات کا ٹریٹمنٹ ہو۔ تو اس طرح جب ہم مجموعہ علامات کو لیتے ہیں تو یہ مجموعہ علامات کسی دوا کی تصویر پیش کرتا ہے، یعنی کہ یہ ساری علامتیں کسی دوا کے اندر آپ کو ملیں گی اور وہ ایک دوا ہوگی۔ اب اس دوا کو کیا ہے کہ ہم جب کسی مرض کے متعلق ہم اس بندے کو دیتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ نوٹ کے اندر ڈاکٹر ہنی مین صاحب فرما رہے ہیں کہ محرک اور سبب کی یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ محرک اور سبب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی تنکا ہے تو ہم اس کو نکال دیں گے باہر۔ پھول کمرے میں ایسے پڑے ہوئے ہیں جس سے وہ پیشنٹ الرجک ہے، تو ان پھولوں کو کیا کریں گے، ہم ہٹا دیں گے، یہ سبب۔ مریض نے کوئی زہریلی ایسی چیز کھا لی ہے، جیسے اس نے بیلاڈونا کی ایگزامپل دی ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے، الٹی کروا دیں گے۔ کہ اگر کسی زخم کے اوپر ایک پٹی کس کر باندھ دی گئی ہے جس سے وہ عضو جو ہے وہ کیا ہے فالج کا شکار ہو سکتا ہے یا مفلوج ہو سکتا ہے، ڈھیلا کر دیں گے تاکہ وہاں پہ خون کا جو فلو ہے وہ بن جائے۔ جسمانی اوریفکس ہیں، یعنی کہ جسم کے وہ سراغ جیسے منہ کا سراغ ہے، کانوں کا سراغ، وہاں پہ اگر کوئی چیز پھنس گئی ہے تو ہم پہلے وہ نکالیں گے۔ اسی طرح نوزائیدہ بچے کی نکت اگر بند ہے تو معالج کیا کرے گا، اس کو کھول دے گا۔ تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو علامات اس کے اندر مریض کے اندر پائی جاتی ہے، مثلا آنکھ کے اندر تنکا تھا، ہم نے نکال دیا، لیکن ابھی وہاں پہ سوزش باقی ہے، اور جو اس کے ساتھ علامات پیدا ہوئی ہیں وہ والی ہم نے نوٹ کرنی۔ اسی طرح مسالے کے اندر پتھری تھی، پتھری کو تو ہم نے کیا کیا، کچل دیا یا کیا بذریعہ سرجی نکلوا دیا، اور اب جو اس کی علامات ہے ان کو کیا کریں گے، ہم نوٹ کریں گے۔ اب ان علامات کو نوٹ کرنے کے دوران ہم میعازم کا بھی دھیان رکھیں گے، اور ایفورزم نمبر 5 کے مطابق ہم کیا کریں گے، اس کی مجموعہ علامات کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ اب یہ مجموعہ علامات جو ہے یہ نشاندہی کرتی ہیں کون سی میڈیسن جو ہے وہ دینی چاہیے۔ ہم نے وہ میڈیسن سلیکٹ کرنی ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری علامات اس میڈیسن کے اندر پائی جائیں۔ تو یہ جو مجموعہ علامات ہے ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ
مجموعہ علامات ہی بیسکلی وہ ایک تصویر ہوتی ہے جس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ جسم کے اندر کون سا مرض ظہور پذیر ہوا ہے یا کیا اس کے اندر ڈسٹربنس آئی ہے۔ اس ایفورزم کے اندر ڈاکٹر ہنی مین صاحب فرما رہے ہیں کہ جب کسی بھی مرض کی تمام قسم کی علامات جسم کے اندر سے غائب ہو جائیں تو اب جسم کے اندر کوئی مرض نامی چیز نہیں رہتی، بلکہ صرف اور صرف شفا کی وجہ سے وہ صحت باقی رہ جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ فورس ان ہیلتھ، یعنی کہ وائٹل فورس صحت کی حالت میں، اور اس کے اندر جو ایفورزم ہے وہ ایفورزم نمبر 9 ہے اور ایفورزم 10 ہے، تو یہ ہم فردن جو ہے ان دونوں کو ڈسکس کریں گے۔ ایفورزم 9 کے اندر دو ورڈ جو ڈاکٹر ہنی مین صاحب نے استعمال کیے ہیں ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے آٹوکریسی۔ آٹوکریسی کا جو ڈکشنری کے اندر معنی لیا گیا ہے وہ ہے خود مختاری، یعنی کہ وائٹل فورس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خود مختار ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے ڈائنامائز۔ ڈائنامائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیا کرے کہ جسم کے اوپر اپنا اختیار رکھے۔ اس کے لیے جو متبادل لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ڈائنامک۔ ڈائنامک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم یعنی یہ مادہ جو ہے اس کا اور ذہن کا دونوں کو کنٹرول کرنے والی جو طاقتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ فطرتی طاقتیں ہیں جو ان دونوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو گویا جو جسم ہے اس کو صحت مند رکھنے کے لیے جو چیز پیچھے کام کر رہی ہے وہ ہے وائٹل فورس، جو کیا ہوتی ہے؟ خود مختار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ہے آٹوکریسی، یعنی کہ خود بخود ہی کیا کاری ہوتی ہے کہ جسم کو صحت مند رکھنے کی طرف مائل کاری ہوتی ہے، یا جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے مجبور کاری ہوتی ہے۔ ایفورزم 9 کے اندر ڈاکٹر ہنی مین صاحب نے وائٹل فورس کی جو تفصیل ہے وہ بتائیے کہ وائٹل فورس کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ایفورزم نمبر 10 کے اندر ڈاکٹر ہنی مین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وائٹل فورس کے بغیر یہ جسم کسی کام کا نہیں، اسی کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ قائم دائم رہتی ہے۔ حالت صحت کے اندر یہی وائٹل فورس جسم کو گرم اور صحت مند رکھتی ہے۔